سفر کے مہینے کی حقیقت بیان کیجیے. کیا اس مہینے میں صدقات دینا چاہیے؟ دیکھیے سفر کے مہینے کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں. مطلب لوگ دور جہالت میں یہ سمجھتے تھے کہ سفر منحوس ہے، تو آپ نے کہا لا سفر، سفر کوئی منحوس نہیں، سفر کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. بلکہ آپ نے مشرکین مکہ کے اس عقیدہ جو سمجھتے تھے سفر میں بلائیں اترتی، مصیبتیں اترتی، آفتیں اترتی، اس کے رد میں سفر کے مہینے کا نام کہ آگے ایک لقب لگا رکھا سفر المظفر. سفر کامیابی کا مہینہ ہے، مظفر کامیاب. سمجھ رہے آپ؟ تو سفر کو جو مشرکین مکہ ناکامی کا مہینہ سمجھ رہے تھے، رسول اللہ نے کیا نام دیا اس کو؟ سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ. اب کون ہوتا ہے قیامت تک اس کو ناکامی کا اور منحوس مہینہ بولنے والا؟ اگر بول رہا ہے تو مشرکین مکہ کے عقیدے پر ہے، اللہ سے توبہ کرے. تو سفر چونکہ منحوس ہی نہیں ہے تو صدقات تو کبھی بھی دیجیے آپ، سفر کیوں؟ لیکن سفر کا صدقہ خاص ہوتا ہے نا. آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستی، 50 بلائیں سفر میں اترتی، 50 سال بھر میں اترتی، سب فالتو فالتو فالتو، انتہائی گھٹیا باتیں. رسول اللہ فرمایا لا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح مسلم کی روایت. اور مظفر کہا، اس کو کامیابی کہا. اب کون ہو سکتا ہے کہ ناکام کا؟ تو سفر میں آپ ایسی صدقہ دینا چاہتے دیجیے جیسے ہر مہینے میں دیتے. خاص مت دیجیے کہ یہ منحوس ہے، فلاں ہوتا ہے. بلکہ اس میں شادیاں بھی نہیں ہوتی تھی الحمدللہ. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے کافی رخے گھر پر آ رہے تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، لوگ سفر میں بھی شادی کر رہے ہیں. اور دھڑلے سے کرنا چاہیے، ایسی عقیدوں کو توڑنا چاہیے. محرم میں تو کر ہی رہے ہیں، بہرحال غلطی ہے کہ پہلے 10 دن نہیں کرتے، اس میں بھی کیجیے خوب. اور محرم کے باقی دنوں میں بھی اور سفر میں بھی خوب شادیاں کیجیے. 13 سفر کو تو خاص شادیاں رکھیے اپنے بچوں کی، تاکہ بتائیے مظفر کامیابی ہے نا. رسول اللہ فرما رہے کامیابی، تو میں کیسے ناکامی سمجھوں، ہے نا. تو کامیابی کا مہینہ سفر، مشرکین کے اس عقیدے کے خلاف آپ نے کام کیا تھا. اور کوئی اس لیے رک جائے سفر میں اچھا کام کرنے سے کہ سفر منحوس ہے، تو جس کسی کو کوئی جو فعال یا کوئی ایسی چیز روک دے جس سے وہ برا شگن لے، تو وہ چیز یاد رکھیے اس نے اس سے شرک کیا. اس نے یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نہیں کچھ سفر کر سکتا ہے، یہ مہینہ ختم ہے کوئی نہیں. پھر اس میں ایک 13 تاریخ آتی، اس کو بولتے 13 تیزی. سفر کا آخری بدھ منحوس رہتا، اس میں ایک 13 تاریخ 13 تیزی ہے نا. پھر اس دن کیا کرتے ہیں لوگ گھروں پر آتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، خیرات نکالتے ہیں. اور بھیک مانگنے کے لیے کچھ عورتیں آتی ہیں، غیر مسلم زیادہ تر. پھر اس میں تھوڑی ہلدی، مرچی، نمک، انڈا، بھلاویں، سوکھی مرچ، گیلی مرچ، ایسا پورا اس کو بانٹتے ہیں. اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، یاد رکھیے. اس کا بہت بری بات ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو شرک ہے، اور اگر مر گیا تو مشرک کہلائیں گے اللہ کے نزدیک. چاہے جتنی نمازیں پڑھی ہو، نماز کے ٹیکے ہوں گے سر پہ، اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. عقیدہ اصل ہے، یاد رکھیے عقیدہ. پھر اس مہینے بہت سے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس مہینے کی کوئی ایک نحوست رہتی ہے، اس مہینے کی ایک نحوست رہتی ہے، اس نحوست سے بچنا ضروری ہے. اور اعلان بھی ہوتا ہے. پچھلے سال نحوست تھی کہ بولے ہری ساڑی نہیں پہننا عورتوں نے، شادی شدہ سفر کے مہینے تو فلاں ہو جائیں گا. اس سے پہلے نحوست تھی پہلن بچے کو فلاں نہیں کرنا، نانی کے پاس نہیں بھیجنا تو مر جائیں گا. اس سے پہلے نحوست تھی کہ ہری چوڑیاں پہنے تو کچھ نہیں ہوگا، تو لوگ ہری چوڑیاں خرید خرید سفر میں پہنے. یہ سب اعلیٰ درجے کے شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے پورے کے پورے. یہ سب حرام ہے، یاد رکھیے. تو سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک اللہ کا مہینہ جیسے سب مہینے ہیں، اس میں کوئی 13 تیزی یا آخری بدھ منحوس نہیں. اور کوئی 50 بلائیں اس مہینے میں نہیں اترتی. بلائیں تو آپ کے اعمال کے اعتبار سے اترتے رہتی. آپ جیسے عمل کریں گے آپ پر اللہ ویسی مصیبتیں اور ویسی خوشیاں لاتا. یہ کوئی مہینے سے کچھ نہیں ہوتا. اور 13 تیزی، پھر اس میں مختلف اعمال، رسومات، ذکر، اذکار، نمازیں. یا سفر کی پہلی تاریخ کو بولے مغرب کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لی 2 کر کے، تو اللہ مصیبت سے بچا سکتا. کچھ بھی نہیں، سب بدعت، خرافات اور شرک ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے اور کوشش کرے اپنے عقیدے کو ہم سدھارے. عقیدہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے. کسی نے ایک سوال کیا، ایک شخص ہے جو اپنے والد کے پیسے لیتا ہے بغیر اجازت کے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ پیسے جمع کر کے صحیح وقت پر اپنے والد کو بدلا دوں گا، کیا اس شخص کا عمل جھوٹ ہوگا یا غلط؟ یاد رکھیے اس شخص کا یہ عمل غلط ہے. ایک والد کما رہا ہے، کسی اولاد کو اس کے پیسوں میں سے کوئی رقم لینے کا حق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر کسی بیوی کا شوہر خاوند غسیل ہو، کنجوس ہو، پیسے نہیں خرچ کرتا ہو، تو وہ بیوی اتنا پیسہ لے سکتی ہے جتنے میں اس کے بچوں کا گزارا ہو جائے. چونکہ باپ تو نہیں دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون نے کہا اللہ کے رسول میرے شوہر کنجوس ہے، کیا میں کچھ پیسہ بغیر اجازت کے لے لوں؟ تو کہا لے لے جتنا بچوں کے خرچ کو لگتا ہے. تو کہا کتنا لوں؟ تو کہا قریش کی عورتیں کتنا لیتی بس اتنا لے لے. تو ایوریجلی کیا عورتیں لے لیتی خاموشی میں، اگر شوہر نہ دے تو اتنا لے. مطلب جتنا بچوں کی پرورش کے لیے، اگر وہ بھی نہیں دیتا ہے خاوند پرورش کے لیے، یہ نہیں کہ بچوں کو یہ کھلاؤں گی، گھمانے لے جاؤں گی فلاں، نہیں، ضروریات پوری نہ کرتا ہو ایک باپ کنجوسی کے تحت، تو بیوی اتنا نکال لے جتنا ضرورت ہے. لیکن یہ کنجوسی، ہاں یہ نہیں کہ میرے کو ساڑی نہیں دلا رہے اب میں لے لوں گی، نہیں، زیور نہیں دلا رہے، نہیں، اس کے لیے نہیں.
خرچہ، ضروری اخراجات، ضروری کھانے پینے جو ضروری ہے نہیں دے رہا ہے، کپڑے پھٹ کے چورا ہو چکی ہے، اب شرم آ رہی کی ساڑیاں پھٹ چکی ہیں، تب الگ بات ہے ضرور، ورنہ کیسا انسان پھٹے کپڑوں میں کیسا اچھی بات نہیں، کتنے پہ بن دیں گے؟ تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری اخراجات نہ دے تب لے سکتی ہے۔ تو صرف بیوی کو اجازت ہے کہ اتنا پیسہ شوہر کی تو کمائی میں سے بغیر اجازت لے جو صرف اس کے ضروری خرچے اگر شوہر پورے نہ کرے بیوی اور بچوں کے، تب اس کے علاوہ نہیں۔ تو ظاہر سی تو بیٹا ہے، بیٹا نہیں لے سکتا۔ آپ وقت پڑیں گا تو میں دوں گا، تو بھائی لیرش کے خواب جو دیں گے وقت پر درست نہیں۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ ہمارے والد جو ہے ان کو نشے کی عادت ہے، برائی ان میں، بری لتیں ہیں، کماتے تو ہے، لاتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، جب نشے کی حالت میں ہوتے یا برے اس میں، کیا ہم چھپا لیں کچھ پیسہ تاکہ انہی کو کام آئے؟ پیسہ آپ کا نہیں ہوگا کبھی بھی، تو یہ میں وہ کہوں گا ٹھیک ہے، اس لیے کہ ورنہ اڑا دیں گا جوئے میں، نشے میں، برے، تو آپ چھپا لیں تاکہ نشے کے بعد ہوش میں آئے تو پوچھیں گا کہاں ہے، آپ خرچ کر دیں گے بھائی آپ نے، اور بعد میں اسی کے لیے ہوں گے وہ پیسے، آپ کے نہیں ہوں گے، یا وہ پیسے اپنی ضرورت کے لیے، بچی ہے نکاح کے لیے، نہیں باپ خرچ کرتا، بیٹا بھی پڑھ رہا ہے کماتا نہیں ہے، باپ اڑا دیتا ہے تو تھوڑے پیسے لیتا ہے بہن کے نکاح کے لیے تاکہ لگیں گے، ماں کے خرچے کے لیے، بیماریوں کے لیے۔ تو بہرحال یہاں سچویشن سینیریو حالات کے اعتبار سے جواز بدلتا جائے گا، لیکن عام حالات میں صرف بیوی کو اجازت ہے کہ تھوڑا سا شوہر کے اس میں سے لے لے۔ کسی نے ایک سوال کیا، ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم ان کے نام سے ایک یتیم لڑکی کی شادی میں پیسے دے رہے ہیں تو اس کا ثواب ملیں گے؟ تو بہرحال اگر شوہر کا انتقال ہوگا اور پیسے اس کے تھے، جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں شادی میں کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا پڑتا، آپ سمجھ رہے ہیں، ولیمے یا مہر کے لیے دیتے تو مجھے سمجھ میں آتا تھا، شادی میں کہاں پیسہ لگتا ہے، ٹھیک، شریعت اعتبار سے شادی میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، ٹھیک، لیکن بہرحال میں جانتا ہوں کہ آج کل نکاح بغیر اس کے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اگر آپ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ بیچاری اس بچی کا گھر بن جائے، اس کی زندگی سنور جائے، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اللہ اس کو اجر دیں گا۔ اگر پیسہ اس شوہر کا ہے تو یقیناً اس کو اجر ملے گا اور اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، اور آپ کو بھی ملے گا کہ آپ نے اس شوہر کے اپنے پیسے کو صحیح جگہ لگایا۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا کسی کا عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کسی نے اچھا سوال کیا۔ دیکھیے کچھ ہی ایسے مقامات ہیں جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، بس وہ چند جو مقامات رکھ دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ ہی ایسی جگہ ہے جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ایک انسان تب جھوٹ بول سکتا ہے، ایک شوہر جب اس کی بیوی بہت زیادہ ضد کرنے والی ہو اور کچھ چیزوں کی ضد میں اڑ جاتی ہے، اس کے بغیر اس کا مزاج جمتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیوی ضد ہی کری میں کچھ چاند لا کر دو، ٹھیک ہے انشاءاللہ لا دوں گا، نہیں لا سکتے آپ، لیکن منانے کے لیے بہت غصے ہو، ضدی ہو، مانتی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو خالی منانے کے لیے بول دے، ورنہ کیا ہوگا، اس کا موڈ بگڑا رہے گا تو نہ کھانا بنائیں گی، نہ کپڑے دھوئیں گی، نہ بچوں کی پرورش، کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ تو اس کو منانے کے لیے تھوڑا سا، ہاں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے لا دوں گا 10 تولے کا، ٹھیک ہے جاؤ، حالانکہ آپ سال بھر بھی کمائیں تو 10 تولے کے اتنے پیسے نہیں ہوتے، لیکن ابھی اس کا بات چلانا ہے، کیا ہوا آپ نے اس دن 10 تولے کا بولے تھے جب، تو آپ دیکھ رہا ہوں نا، میں کوشش کر رہا ہوں چلنے دو بات کو آگے۔ تو اگر ایسا ہو تو صرف منانے کے لیے ایک، دوسرا دو لوگوں میں اگر جھگڑا ہو تو ان دونوں کو ملانے کے لیے سفید جھوٹ نہیں، لیکن ایسا جھوٹ جس سے دل مائل ہو جائے، جیسا مثال کے طور پہ پہلا آدمی ہے، آپ اس کے پاس چلے گئے، جھگڑا ہو گیا، کافی دن ہو گئے، معاملہ ہو گیا، سلام کلام نہیں ہو رہا، گئے، وہ آپ کے بارے میں اچھا بول رہا تھا، خاص نہیں ایسی باتوں تمہارے وہ سامنے ملے تھے اچھا بول رہے تھے، اس کے دل میں نرمی آتی ہے، اچھا میرے بارے میں اچھا بول رہا تھا، حالانکہ میں دشمن سمجھتا ہوں اس کا، کبھی ان کے پاس جانا ہو، ان کے پاس بول دی وہ دوست آپ کے بارے میں اچھا بول رہا تھا، اچھا وہ اچھا بول رہا تھا، میں تو سمجھا میرا دشمن ہے، تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے، ان کے پاس کبھی گئے، اس سے اگر مل لیتے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا اس کی باتوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا ہو، ان سے کبھی ملے، مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ نادم ہے تھوڑا بہت، وہ ملنا چاہ رہا تھا آپ سے، ٹھیک، آپ کبھی یہ مل لیے تو بات ہوگی تو تعلقات بڑھ گئے، تو یہ ہو گیا، آپ نے جھوٹ بولا نا، حالانکہ نہ اس نے خیر بولا نہ اس نے، لیکن ملانے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بولا، سفید جھوٹ نہیں، انہیں تو بولا تھا معافی مانگتا، انہیں تو بولا پیر پڑتا تمہارے آ کے، انہیں بولتا غلطی ہو گئی، تو اس میں کیا ہوگا، یہ بھی ٹائٹ آئے گا، وہ بھی ٹائٹ آئے گا، ہے نا، دونوں ٹائٹ آئیں گے، چل معافی مانگوں گے، چل معافی مانگ، تو نے بولا تھا معافی، تو نے بولا، ایسا نہیں، ایسا بات بولی کہ دل مائل ہو جائے، نرم ہو جائے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بات بول دی، وہ تو اچھی بات کر رہے تھے آپ کریں، دل نرم ہو گیا، شوہر کو بول دی کچھ بات ہے، دل نرم ہو گیا، اور اس کے فائدے ہوتے ہیں، ایک جگہ دو لوگ تھے، ان کا معاملہ ڈسپیوٹ ہو گیا، طلاق تک بات چلے گئی اور فیملی کورٹ میں میٹر چلا گیا، اور اس میں ایسی معاملہ ہونے لگا، شوہر بھی میرے پاس آتے تھے، اس کے لڑکی کے رشتہ داری میرے پاس آتے تھے، تو میں نے دونوں کو تھوڑا انہوں تو آپ کے بارے میں خیر بول رہے تھے، خیر بول رہے تھے، وہ بولتا رہا کافی دن، پھر بھی وہ کیس اب چونکہ بن جاتے چلتے رہتے، آخر میں بہرحال میاں بیوی کو بات سمجھ میں آ گئی، اور جب آخری بات جج کے پاس جاتے ہیں ججمنٹ کے لیے کہ بھائی تم کو رہنا ہے الگ کر دوں، تو لڑکی نے کہا مجھے رہنا ہے، کیونکہ اس کو کچھ باتیں میں نے اپنے طرف سے بھیج دیا تھا کہ بھائی وہ تو نرمی اختیار کرا، ان کو بول دیا وہ نرمی، تو دونوں نرم پڑ گئے، ٹھیک، تو میل ملاپ بہرحال ہو گیا، ماں باپ راضی نہیں تھے دونوں گھر کے کہ بھائی اب اتنا فساد فتنہ ہوا، کورٹ تک بات گئی، ہم ذلیل ہوئے، لیکن لڑکا لڑکی بہرحال مل گئے، باپ نے لڑکے کو گال دیا، ماں نے لڑکی کو گال دی،
کہ تمہارے لیے جب سے ہم کورٹ میں آ رہے تھے سالوں دونوں مل گئے آخر میں آ کر، کہ تو ان دونوں کے دل نرم ہو گئے تھے، بہت دن سے آ رہے تھے، میں دونوں کو کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا نرمی دیتے جا رہا تھا، آخر میں دونوں مل گئے، بعد میں گھر والے بھی سمجھ گئے، وہ بھی آگے سب مل گئے۔ تو ہوتا ہے کبھی تھوڑا بہت ہلکا، اتنا نہیں کہ آپ سیدھا بول دیں کہ انہیں تو معافی کو تیار ہے، کورٹ واپس کیس لے رہا، نرمی کی بات کر رہے تھے آپ کے بارے میں، اچھی بات کر رہے تھے آپ کے بارے میں، وہ تو لڑکا تو اچھا سوچتا ہے آپ کے بارے میں، لڑکی تو بڑا بھلی بات کر رہی تھی، آپ کو برا نہیں بولی اس نے، تو اس سے ایک نرمی آتی دل میں، اور یہ جھوٹ ہے حالانکہ وہ نہیں ہوا، دونوں نے کچھ نہیں، لیکن اس سے ہوتا ہے۔ یہ دوسری جگہ جہاں آپ تھوڑا جھوٹ بول دیں۔ اور تیسرا جھوٹ آپ وہاں بول سکتے ہیں جب مسلمان حکومت، مسلمان فوج یا مسلمانوں کی بڑی خیر خواہی ہو، جس میں آپ کو تھوڑا جھوٹ بولنا پڑے، بڑی خیر، بڑے فائدے اور تھوڑا جھوٹ، جیسا کہ مثال کے طور پر آپ مسلمان فوج میں اور کوئی آ کے دشمن پکڑ کے کہے کتنے فوجی ہیں، آپ تھوڑی بول سکتے ہیں کتنے فوجی بتا سکتے ہیں آپ، تو یہاں آپ جھوٹ بولیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے زیادہ بولنے سے ان پہ دھاک بیٹھ جائیں گے تو 2-3 لاکھ آ گئے ہم تو وہ ارے بہت آگے بھاگ جائیں، یا کم بولنے سے ایسا لگیں گا دشمن اکسیں گے اور حملہ کریں گے، اور ہم چاہ رہے کہ وہ حملہ کرے تاکہ ہم ان سے بدلہ لیں گا، جو ان کے پاس ہمارا مال ہے، ہماری عورتیں، ہماری زمینات ہیں، ہم چھینے، تو اکسانے کے لیے بہت کم ہے، ہم تو 2-3 ہزار تھے، اب تم تو ہم کو مار دیں گے، تو اس سے دشمن بولیں گے اب تو بس ایک دم فل اس میں آئیں گے، دیکھیں گے اتنے لوگ تو ہار جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بھی آپ نے جھوٹ بولا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا اور پوچھا آپ کہاں سے ہیں، آپ کہاں سے ہیں، آپ کدھر سے آئے، آپ سے ان کو لگا ہو سکتا مخبر ہو، کوئی بھی ہو سکتا نا آدمی، جنگ کا معاملہ تھا، آپ نے کہا ہم پانی سے ہیں، پانی سے بولے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد تھی انسان پیدا کیسے ہوا، منی سے نا، پانی رہتا نا، قرآن میں کہا اللہ نے پانی کی خطرہ ہے، مطلب ہم انسان پانی سے بنے، وہ بولنا چاہ رہے تھے۔ اس نے کیا سمجھا مانا، اس نے سمجھا کہ یمن کے قبیلے جو بہت تعداد میں تھے تو ان کو پانی کی جیسے بولتے ہیں، اتنے زیادہ تھے تو اس کو لگا اتنے آ گئے یہ پانی، مطلب اس نے سمجھا وہ لوگ جو بہت زیادہ، پانی سے مراد یہ تھا کہ یمنی قبیلے جو بہت تعداد میں زیادہ تھے، اور جنگوں میں وہ کیا کرتے تھے کسی کے بھی ساتھ شامل ہو کے لڑتے تھے، تو ان کو لگا یہ ان کے ساتھ آئے پانی سے ہے، تو اس نے سمجھا وہ رسول اللہ بولنا چاہ رہے تھے پیدائش ہماری پانی سے ہوئی، انسان پانی سے بنا نا، ہر زندہ چیز پانی سے بنی، تو آپ نے گھما دیا، ایک طرح کا جھوٹ تھا یہ بھی، بولنا چاہیے تھا ہم قریش سے ہیں، میں فلاں ہوں، میں محمد، کچھ نہیں، میں پانی سے ہوں، اس نے سمجھا فلاں ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا آپ کہاں جا رہے ہیں جنگ کے لیے، ہم صبح کیسے نکلیں گے، تو آپ نے کہا ہم جو ہے جنوب، مطلب نارتھ میں جائیں گے، جب صبح فجر کی نماز پڑھی تو ساؤتھ میں چلے، پورا الٹا سمت، اس لیے کہ جنگ ہے نا، ہم کیسی اپنی پلاننگ بتائیں گے دشمن کو، ہم ہو سکتا ہے صحابہ میں بھی اگر یہ بات بولی جا رہی ہے کہ ہم مشرق جائیں گے، لیک ہو جائے تو ہم جو ہے شمال جا رہے تو ہم تو جنوب میں جانا ہے، صبح آپ اٹھے اور فوج کو الٹا لے کر چلے، سمجھ، دھوکہ ہے نا یہ، اس لیے کہ جنگ یہ دھوکہ ہے، اس میں یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن وہ جنگ اور محبت نہیں ہے، صرف جنگ، وہ محبت والا پارٹ ہٹا دی، جنگ محبت میں سب جائز ہے نہیں، صرف جنگ کی حد تک معاملہ ہے، ٹھیک، محبت میں نہیں، ٹھیک، محبت ہے تو اس میں سچ ہی ہوگا، جھوٹ پر جو محبت پلتی ہے وہ جھوٹ پہ چلے جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، سچ ہونا صدق، ٹھیک۔ تو جنگ میں بہرحال اگر کوئی ایسا کر لے تو یہ بھی ایک موقع ہے جہاں آپ، تو بس یہ چند جگہ ہے جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو کسی کے عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا، تو عیب چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے آپ کو، بات کو گھمانا ہے، وہاں جھوٹ کی اجازت نہیں۔ یہ آدمی سمجھ لیجیے برا ہے، آپ کوئی بولا وہ برا ہے کیا، تو آپ کو کیوں بولنا ہے، آپ بولیے بھائی اللہ جانتا، ضروری تھوڑی عیب چھپانے کیوں جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے، جھوٹ ایک عیب چھپانے کے لیے مطلب عیب ہے اس میں اور پہ جھوٹ، ہاں عیب کو چھپانا چاہیے لیکن جھوٹ سے چھپانے کی اجازت نہیں دی شریعت نے، ٹھیک ہے۔ آپ کا اگر آگے کوئی بول رہا ہے کہ بھائی یہ آدمی فلاں برا ہے تو بولنا یہ اللہ جانتا ہے، آپ بول رہے، بولنا مجھ سے مت پوچھیے، میری گواہی مت لی، سمجھ رہے آپ، جھوٹ مت بولیے، بلکہ کنارہ کش ہوتے ہوئے بات کو ایسا سائڈ لائن کرتے ہوئے، کوئی آپ سے پوچھ رہا آدمی برا ہے کہ، وہ آدمی برا ہے کہ آپ دوسری بات کرتے جاؤ، تو آدمی بولتا ہے یہ بولنا نہیں چاہ رہا، سمجھا، کنارہ کش ہو جائے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے اس کے، نہیں بہت اچھا ہے، کاہے کے لیے خواہ مخواہ ہو رہے، تو یہاں درست نہیں ہوں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ چند مقامات 3 ہیں جہاں آپ مختصر جھوٹ بول لے تو شریعت یاد دیتی ہے، اس کے علاوہ جھوٹ بولنا، اور اس میں بڑے نفع کے لیے جو میں نے کہا اس میں یہ بات بھی شامل ہے، آخر اس میں جان، کہ اگر کوئی آپ کو پکڑ لے، آپ کی جان لینا چاہے اور آپ کو لگتا ہے زندہ رہنا زیادہ مفید ہے میرے لیے کہ میں اچھی کام کر پاؤں گا، تو تھوڑا جھوٹ بولنے میں وہاں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یاد رکھیے، وہاں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، جھوٹ بولنے میں کہ بھائی تو ادھر مسلمانوں کی طرف سے آیا کیا، نہیں کوئی حرج نہیں، وہ کسی اور طرف سے آیا ہوں گا، میری مراد کچھ اور ہے، ٹھیک، میں کہتا نہیں میں مومنوں کی طرف سے آیا، وہ مسلمانوں کی طرف سے پوچھ رہا نا، میں مومنوں کی طرف سے آیا، گھمانا ہے بات کو، اور اپنی جان انسان بچا لے تاکہ اس سے کچھ خیر کر سکتا ہے، ٹھیک، تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی اس طرح سے بہرحال انسان کر سکتا ہے، لیکن جان بچانے کے لیے انسان اگر جھوٹ بولے تو وہ شرک کا اقرار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ، یہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتا اس معاملے میں، ایسا کوئی کہے کہ اگر تم یہ مورتی کے سامنے سجدہ کر لو تو ہم چھوڑ دیں گے، تو تب نہیں کر سکتا ہو، شرک نہیں کر سکتا نا، سمجھ رہے آپ بات کو، وہاں وہ کہیں گے اب جو کرنا ہے کر لو، یہ الگ بات ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ان کو قریش نے پکڑا اور ان کی جان لینے پر تھے، نیزہ لگا دیا اور شاید مار بھی لگا، کافی خون بہا، جان لینے میں، کہا جان لے لیں گے، اللہ کا جو ہے بتوں کا اقرار کر، تو کہا نہیں کر سکتا ہوں، شرک نہیں، اچھا کہا اللہ کا انکار کر دے، تو کر دیا،
بتوں کا اقرار نہیں کیا، شرک نہیں کیا، اللہ کا انکار کر دیا، کہا اچھا نہیں مانتا ہوں، تو کہا نہیں مانتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، میں نے اقرار تو نہیں کیا بتوں کا، لیکن میں نے اللہ کا انکار ضرور کر دیا۔ تب قرآن میں سورہ نحل کی ایک آیت نازل ہوئی، آیت نمبر غالباً 80، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مجبوری میں آ کے اللہ کا انکار کرتے ہیں، کسی اور کا اقرار نہیں لیکن انکار کرتے ہیں، اللہ ان کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو ابھی اگر کوئی میرے گردن پہ لگا دے، سر پہ گن لگا دے اور کہا کہ کیا بت کو مانتے ہو، عیسیٰ کو خدا مانتے ہو، تو میں تو بولوں گا نہیں۔ لیکن اگر کوئی کیا اللہ کو چھوڑتے ہو، تو میں کہہ سکتا ہوں ہاں چھوڑ دیا، کہ تو میں یقیناً نہیں چھوڑ رہا ہوں، شرک نہیں کر رہا ہوں، یہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن ابھی صرف جان بچانے کے حد تک میں کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے نہیں مانتا ہوں، وہ چھوڑ دیں گے بعد میں اللہ، لیکن اقرار نہیں کرا، اس لیے کہ اقرار شرک ہے۔ اور اگر آپ نے اقرار کیا ہاں عیسیٰ کو مانتا اور گن چلا دی اس نے، تو وہ تو مارنے میں تلا ہے نا۔ تو یہاں جو حضرت عمار نے کیا کیا ہوشیاری، جب لگایا مار دیتے تھے، ان کے والد کو تو مار دیا، والدہ کو بھی مار دیا تھا، یہ نہیں بچے تھے خاندان سے، مار دیتے تھے ان کو بھی، کیوں تو غلام تھے نا، آسان تھا، تو ان کو لگا اب جان چل جائے گی ماں باپ کی تو چلے گی، تو کہا اللہ کا اقرار، بتوں کا اقرار، تو کہا وہ تو نہیں ہوں گا، شرک تو نہیں، مر جاؤں گا، لیکن کیا اللہ کا انکار کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ اللہ کو نہیں مانتا ہو، تو وہ ان کو لگا کہ اب تھوڑا سا میں بچ سکتا ہوں، یہاں سمجھ رہے نا، تو یہاں کہہ دی ہاں ٹھیک انکار کرتا ہوں، اقرار کسی کا نہیں کیا، لیکن دیکھیں آپ شرک نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے کہا۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر میں اتنا جھوٹ بول دوں کہ نہیں مسلمانوں سے نہیں ہوں، انہی سے ہوں، مومنوں میں سے ہوں، متقین میں سے ہوں، محسنون میں سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ میرے دل کی بات، تو اتنا ہو سکتا ہے، اقرار نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ وہ مکھی چڑھانے والوں کا واقعہ ہے کہ اقرار کیا، ایک نے کہا میں نہیں اللہ کے ساتھ شرک مکھی نہیں چڑھاؤں گا، دوسرے نے کہا مکھی چڑھاتا ہوں، جس نے چڑھایا اس کو اللہ رب جہنم رسید کر دیا، اور جس نے مکھی نہیں چڑھا اللہ اس کو جنت دے دی، ٹھیک۔ تو شرک نہیں کر سکتے ہم، لیکن انکار کر سکتے خالی تھوڑی دیر کے لیے کہ ہاں نہیں مانتا ہوں، ٹھیک، چھوڑ دیا میں نے تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک، سمجھ رہا ہے بات کو۔ تو بس یہ چند مقامات ہیں جہاں تھوڑا بہت جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جھوٹ۔ ایک روایت کے اندر جو صحیح مسلم کے اضافی لفظ یہ ہے، لا عدوہ، مرض کی کوئی حقیقت نہیں، مطلب چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں، ولا سفر، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں، ولا غول، اور بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں، بھوت پریت نہیں ہوتے، پھر کیا ہوتا ہے، یہ شیطان ہوتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف دینے زندہ یا مردوں کی شکل میں آتے ہیں، یا مختلف قسم کی گندی گندی شکلوں میں آتے ہیں تاکہ انسان ڈر جائے، اور بھوت پریت والا عقیدہ ہے۔ تو بھوت پریت کچھ نہیں، دنیا میں کیا کیا ہے، انسان ہے جو سب سے بڑا شیطان خود ہی ہے، اس سے بڑا شر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا بھوت اور کیا پریت، ٹھیک ہے۔ دوسرا جن ہے جو انسانوں کو تنگ کرتے دکھتے نہیں، اور تیسرے فرشتے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم بس پریوں کا اور پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ ہوتا ہے، کوئی پری اور کوئی بھوت پریت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کہا ولا غول، بھوت پریت کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو سنن ابو داؤد کی، اس میں آپ نے فرمایا کہا لا عدوہ، بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، ولا حامہ، اور پھر آگے فرمایا الو کا نکلنا کوئی بری بات نہیں ہوتا، الو کا گھر پہ بیٹھنا یا چلانا کوئی بری بات نہیں، ولا پھر آگے فرمایا ولا نوء، اور پھر فرمایا کہ ستارے کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، پھر آگے فرمایا ولا سفر، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو دیکھیے ایک روایت میں 4 الفاظ آئے، بعد کی روایت میں غول کا لفظ زیادہ آیا، اور اس کی بعد کی روایت میں نوء، ستارے کا اضافی الفاظ آیا، گویا 6 چیزوں کی آپ نے فرمایا کوئی حقیقت نہیں، ایک کے بعد ایک 6 ہو گئے۔ بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ فال بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، الو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سفر منحوس نہیں ہوتا ہے، پھر فرمایا ستارے کی کوئی اپنی ذاتی تاثیر نہیں ہوتی ہے، اور پھر ایک چیز جو فرمایا کہ بھوت پریت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 6 چیزیں آپ نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں، جس کو عرب حقیقت سمجھتے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچوں میں سب سے سچے ہیں، ان کے الفاظ آنے کے بعد بھی افسوس کی بات کی ان کی امت جو ان کا دامن پکڑ کے جنت میں جانے کا دعویٰ کرتی ہے، اس مہینے کو، سفر کو مکمل منحوس اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے اذیت دیتی ہے، اس لیے کہ وقت اور زمانے کو اور ایک مہینے کو برا کہہ کر، اسی طرح توہام اور وہم کر کے بدشگونی بدفالی لے کے شرک اور کفر کرتی ہے، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے سب سے اعلیٰ مسلمان ہم سمجھتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھیے اس چیز میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ستارے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی روایت آتی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں صلح حدیبیہ کے وقت جو ہے واقعہ یہ ہوا کہ رات بارش ہوئی، فجر میں جب صحابہ اٹھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے رب نے تم سے کچھ کہا ہے، تم سے فرماتا ہے۔ صحابہ نے کہا کیا فرماتا ہے؟ تو کہا تمہارا رب تم سے فرماتا اور کہتا ہے کل رات کچھ لوگوں نے جو ہے کفر پہ گزاری اور کچھ لوگوں نے ایمان پہ گزاری۔ تو صحابہ نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا جن لوگوں نے یہ کہا کہ کل رات بارش ہوئی اور اس رات بارش ہوئی، جس نے کہا کہ جو آج رات بارش ہوئی تھی یہ اللہ نے دی تھی تو وہ اللہ پر ایمان لایا، ستارے کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے یہ کہا کہ بارش ستاروں کے فلاں بروج میں داخل ہونے سے، سٹارز کے فلاں کنسٹیلیشن میں جانے سے ہوئی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ستارے پر ایمان لایا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ کل رات کچھ لوگوں نے ایمان پہ گزاری اور کچھ لوگوں نے کفر پہ گزاری۔ ایمان پر کس نے گزاری؟ اس نے کہا کہ بارش اللہ نے دی،
اور جس نے کہا نہیں آج وہ ستارہ وہاں گیا نا، نکشتر یہ بول رہے ہیں نا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ وہ ایمان لایا ستارے پر اور کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ آج اللہ رحم کرے، ہماری شادیاں کیا بغیر عقرب اور قمر دیکھے طے ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ ستارہ آ گیا، پھر ستارے پر ایمان لائے، رب کے ساتھ کفر کیا۔ دیکھیے آپ کی ہماری شادیاں نہیں ہوتی، ہماری تجارت ہے نہیں، ہمارے اقرب نے تو اس کے حساب سے دکان کھولا، بہت برا ہوتا، ابھی تم بول رہے لیکن بعد میں بہت برا ہوتا، اس کے حساب سے طے ہو رہا ہے۔ ہم شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اس لیے میں نے شروع میں کہا یہ توہام، یہ بدشگونیاں، بدفالیاں کفر اور شرک تک کی امت کو لے جا رہی ہے اور ہم اس کو سمجھ بھی نہیں رہے۔ یاد رکھیے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، یاد رکھیے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، کوئی مرض متعدی نہیں اور نہ بدفالی کی کوئی چیز ہے، اور نیک فال یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے۔ نیک فال، پازیٹیو تھنکنگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ نیک فال، اچھا فال کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ اچھا فال کا معنی یہ، جیسا کہ خود صحیح بخاری کی روایت ہے، سہیل جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین کی طرف سے صلح حدیبیہ میں مشرکین کی طرف سے بات چیت کرنے آئے، تو جب یہ اندر داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیل آ گئے ہے تو کام سہل ہو جائے گا۔ سہل عربی میں کہتے ہیں آسان کو، سہیل آ گئے تو اب آسانی ہو جائیں گے، اس کو کہتے ہیں اچھا فال، اچھا شگن لینا۔ جیسے کہ کوئی کہے ارے ماشاءاللہ آپ آ گئے نا انشاءاللہ اب کام اچھا ہو جائے گا، اس کا معنی نہیں کہ آپ کی تاثیر سے کام اچھا ہو جائے گا، معنی یہ کہ پازیٹیو ایک مزاج بنانا ہے آپ کو، لوگوں کا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کریٹ کرنا ہے کہ اب یہ آدمی آ جائے نا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا کریں گے۔ ارے ماشاءاللہ آپ بیچ میں ہیں کیا، پھر مجھے فکر نہیں اس چیز کی، اس لیے کہ آپ کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو آپ نے فرمایا اچھے کلمہ، اچھا فال، مجھے تو پسند ہے وہ چیز۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج جو ہم بدفالیاں کر رہے ہیں، یاد رکھیے بہت بری بات ہے۔ ہم کچھ مہینوں میں شادیاں نہیں کرتے ہیں، عقیقے نہیں کرتے ہیں، دعوت نہیں کرتے، تقریب نہیں کرتے، کھانے پینے نہیں کرتے، نہ لباس نہیں لیتے، نہ تجارت اور دکانیں نہیں کھولتے۔ کیوں؟ تو یہ جو منحوس ہے، اور خاص طور سے سفر کے تعلق سے یاد رکھیے، سفر کرتا ہے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ کفر اور شرک تک ہمیں لے جائیں گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں بہت احتیاط کریں۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی گھڑی نہیں، یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کے اعتبار سے یاد رکھیے وہ مہینہ، وہ گھڑی، وہ پل، وہ وقت اس کے لیے برا ہوتا ہے، لیکن وہ من جملہ ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری بدفالیاں، بدشگونیاں لی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے موضوع روایتوں کو گھڑ لیا۔ ایک روایت جو موضوع جو بیان کی جاتی ہے اس کے الفاظ اس طرح سے، جو شخص مجھے سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک موضوع روایت کس نے گھڑ دی کہ جو سفر کے گزرنے کی مجھے خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، مطلب سفر جو منحوس مہینہ تھا چونکہ گزر گیا، جو آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائے گا کہ سفر ہو گیا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بس آپ چونکہ حدیث کے الفاظ ہے جبکہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد بے اصل روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بس سفر گزر گیا تو آپ نے فرما رہے کیا کہ مجھے کیا کرو، خبر دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ یاد رکھیں ایسی روایتوں سے ہوتا ہے، آج یہی ہو رہا ہے نا۔ ابھی دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ایک میسج ابھی سے آئے گا، جو ربیع الاول کی مبارکباد پہلے سے دے اللہ کے طرف اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھو بھائی میں تم کو ایک مہینہ پہلے اس کی مبارکباد دے رہا ہوں، سفر میں دیتا ہوں ربیع الاول کی، یہ بھی من گھڑت بے بنیاد، سمجھ رہے آپ؟ یہ سب بے اصل چیز ہے۔ جو رمضان کی آمد سے پہلے اس کی مبارکباد دے دے، بشارت دے دے، میں اس کو جنت کی بشارت دوں، یہ بھی بے بنیاد بے اصل موضوع روایت ہے، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا سفر کے تعلق سے ایسی موضوع روایتیں گڑھی گئی جس کی وجہ سے یہ من گھڑت باتیں پھیلتی گئی، جس کی وجہ سے بدعقیدگی ہم میں پھیلتی گئی، جس کی وجہ سے آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں سفر کے مہینے میں، یاد رکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کفر اور شرک لے جاتا ہے۔ لوگ اس مہینے میں دو قسم کے افعال کرتے ہیں، ایک وہ کہ اچھے کام سے رک جانا، اور دوسرا وہ کہ برائی کو ٹالنے کے لیے، خیر لانے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ایک عجیب عقیدہ یہ بھی کہ کچھ لوگ سفر کے آخری بدھ کو منحوس مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روز بیمار ہوئے تھے تو وہ اس روز کو منحوس مانتے ہیں۔ اور ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ ہے، وہ کہتا ہے سفر کا آخری بدھ منحوس ہوتا ہے لہٰذا نحوست کو ہٹانے خوشیاں منائی جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ سفر کے آخری بدھ میں پٹاخے پھوڑتے ہیں تاکہ بلائیں دور ہٹ جائے، مصیبتیں دور ہٹ جائے۔ اسی طرح سفر کے آخری بدھ کے اندر گھومتے اور پھرتے ہیں، کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں سفر کا آخری بدھ چونکہ منحوس ہے، گھومتے پھرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سال بھر گھومتے پھرتے رہیں گے، مطلب سال بھر اچھا جائیں گا۔ تو تجارتوں کو بہت سے علاقوں میں چھٹی دی جاتی ہے، لوگ چھٹیاں مناتے ہیں اس روز، کیوں؟ تو ایک بولتا ہے منحوس ہے اور دوسرا بولتا ہے نحوست کو ہٹانے خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو گویا عجیب اور غریب فلسفے سفر کے تعلق سے، اتنے عجیب و غریب فلسفے کہ آپ تعجب کریں گے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں،
کیا مسلمان ایسے عقیدے بھی رکھ سکتا ہے؟ تو میں کہوں ہاں بھائی ہم مسلمان ہی ہیں اور ایسے عقیدوں کے ہم حامل ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت کا پاک اور شفاف عقیدہ ہم نے چھوڑ دیا، کتاب و سنت کی پاک اور شفاف تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، کتاب و سنت کے زبردست ایسا عقیدہ جو انسان کو صرف آخرت کی دنیا میں بلند کرتا ہے، معلوم ہے، دنیا میں بھی اونچا کرتا ہے، ایسا عقیدہ. دیکھیے ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ چاند کسی معبود کے سر پر ہے، وہ اس کے سر کا تاج ہے. آج ہم جانتے ہیں نیل آرمسٹرانگ اور اس کے بعد کئی لوگ جا کے اس پہ آ گئے. اب آپ کیا بولیں گے؟ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے سورج اور چاند یہ معبود ہے، آج بھی کہتے ہیں، تو کوئی معبود کے سر پر اس کے اوپر جا کے رہ سکتا ہے کہ بتائیے؟ ایک زمانہ تھا لوگ جتنے ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے تھے ان کے نام دے رکھے تھے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ خیر شر لانے والا. ٹھیک ہے، آج جدید سائنس نے ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز کو ایجاد کر لیا. اب تو نام دیتے تھے زندگیاں چلی جائیں گی، اور کون کیا تاثیر رکھتا ہے وہ بھی دیتے زندگی چلی جائیں گی. سورج بڑا ہے، یہ تاثیر رکھتا ہے، وہ جو ہے گرو یہ تاثیر رکھتا ہے، اور جو ہے جو ستارے اور سیاروں کے نام ہے مارس، جوپیٹر اور سیٹرن، یہ سب سارے ان کے عقید ہے تو یہ دکھتے ہیں. لیکن آج جدید سائنس کری ان سے بھی کئی لاکھوں درجے بڑے ستارے سیارے، ان کا اثر تو زیادہ ہوتا ہوگا نا ان کے مقابلے میں. آج تو مشرکین کی جدید سائنس نے کمر توڑ کے رکھ دی، یاد رکھیے. اور ہمارا مسلمان بھائی کہاں جا رہا ہے؟ اسی کی طرف. کسی ایک آدمی کو سائنس کے اس دور میں یہ کہا جائے کہ چھینک آنے سے کام نہیں ہوتا ہے، ہنسیں گے اور بولیں گے چھینک کیوں آتی ہے، سائنٹیفکلی ہم کو پتا ہے. تو اسلامی عقیدہ نہ صرف آپ کو سربلند کریں گا، کامیابی دیں گا آخرت میں، یہ عقیدہ دنیا بھی آپ کی سکسیسفل کریں گا. دنیا میں بھی آپ اونچے کہلا جائیں گے کہ کیا قوم ہے یار، ان کے پاس تو تمام وہاں ہے ہی نہیں، ہر چیز کو خیر سمجھتے، ہر چیز کو خیر کا باعث سمجھتے. ماشاءاللہ کیا لوگ. ہاں ان کے دین نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو تو بالکل نہیں کرتے، اس کو نحوست کا باعث ہم بالکل سمجھتے کہ بدعمالیاں، بدفعلیاں، گناہ کے کام کرنے سے انسان پہ نحوست آتی ہے، انسان پہ جو مصیبتیں آتی ہیں. لیکن ایسا جو من جملہ پوروں کے لیے نہیں ہوتی، وہ چیز اس قوم اور اس فرد کے لیے ہوتی. تو اس بات کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے. لہٰذا سفر کا آخری بود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری بڑھتی گئی، پھر آپ کی وفات ہو گئی ربیع الاول کے اندر. یہ سب بے بنیاد ہے، اس کی سیرت میں کوئی بنیاد اور اصل نہیں، اس کی کوئی تاریخی بنیاد اور اصل نہیں. اور اگر بیمار ہوئے بھی تھے مان لیا جائے تو کیا کسی کا بیمار ہونا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اس دن یہ سارے امت کے لیے منحوس کیسا ہوگا؟ مجھے بتائیے. اگر کوئی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونے سے سفر کا آخری بود منحوس ہے، تو میں کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس دن ہوا وہ سب سے منحوس دن. جب بیمار ہونے سے نحوست آ گئی تو انتقال ہو گیا، اس دن تو آپ خوشیاں مناتے. 12 ربیع الاول کو کیا نہیں ہو رہا؟ ڈھول تاشے، کھانے پینے، میلے ٹھیلے، سب کچھ ہو رہا. ربیع الاول کا جلوس نکل رہا ہے نا، 12 ربیع الاول کا جلوس. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر صرف بدھ کو بیماری آنے سے یہ ہے تو وفات جس دن ہوئی کتنا منحوس ہو؟ میرے بھائی کوئی دن نحوست والا نہیں ہوتا. نہیں اللہ رب العزت نے قوم عاد کے بارے میں کہا نا، ان کو 7 جو ہے 8 دنوں کا اور 7 راتوں کا جو ہے عذاب آیا، اور وہ دن ان کے لیے منحوس تھے. اس لیے لہٰذا منحوس دن ہوتے ہیں تو قوم عاد پر 8 روز عذاب آیا تو پورے دن منحوس ہوگا. پھر تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، مطلب وہ 8 دن تھا نا، 8 ڈیز. تو کوئی دن ہی نہیں بچا ہفتے کا جو خیر، اب سب منحوس ہو گئے پورے دن. یہ سب اللاجیکل. وہ ان کے لیے نحوست والے دن تھے، ان کے لیے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے، لیکن وہ من جملہ کسی قوم یا جو ہے سماج کے لیے نہیں بلکہ اس فرد یا اس قوم کے لیے ہوتی ہے. تو لہٰذا کوئی دن اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر دن اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آتی ہے. یہ انسان کے اعمال ہے جس کی وجہ سے اس کو شر ملتا ہے. تو لہٰذا اب یہ عقیدہ ہم نہ رکھیں کہ یہ دن میں خیر ہے، یہ دن میں شر ہے، یہ گھڑی، یہ جانور، یہ پہل، یہ مہینہ، کوئی مہینہ منحوس اور نحوست والا نہیں ہوتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا اور کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ چاہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا قُل لَن يُصِيبَنَا، کہہ دیجئے کہ نہیں پہنچتی ہم کو کوئی مصیبت الا ما كتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لکھ دیا ہے. وَهُوَ مولانا، اور وہی ہمارا جو ہے مولا ہے، عطا کرنے والا ہے، مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور توکل کرنے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے. تو لہٰذا ہم اللہ پر توکل رکھیں، اس قسم کی بدعقیدہ نہ رکھیں جو ہماری توحید میں شرک اور کفر کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، جو اسلام کے پاک اور شفاف عقیدے کو بدنما اور داغدار کر دیتے ہیں. اور اپنے عقیدوں کو ہم پاک کریں، اسلام کے مطابق کریں. تو کوئی مہینہ غم کا نہیں ہے، کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن اور کوئی گھڑی نحوست والی نہیں ہوتی، سوائے انسان کے اعمال ہیں جو اس گھڑی اور پل کو اچھا اور برا کرتے ہیں. لیکن اپنے ذات سے کوئی مہینہ یا کوئی گھڑی یا کوئی ہفتہ برا نہیں ہوتا. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے
ٹل نہیں سکتی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ نہیں سکتی۔ جو مصیبت آئی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو ٹل گئی ہے اسے کوئی نہیں لا سکتا۔ تو پھر کون سی گھڑی، کون سی بلی، کون سا سفر کا مہینہ اور کون سی چیز پھر اچھائی بلائی لا سکتا؟ جب آپ فرما رہے جو آنی تھی وہ آنی ہے، جو چلی گئی اس کو کوئی لا نہیں سکتا، پھر بتائیے آپ اس کے بعد یہ مسلمان پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب اور غریب عقائد رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے عقیدے کے معاملے ہم بہت مضبوط ہو۔ سفر کے اس مہینے کو جو منحوس مانا جاتا ہے، بولنے کو تو ایک چھوٹی سی چیز نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کفر اور شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر اس مہینے کو منحوس مان کر ہم نے شادی نہ کی، خوشیاں نہ منائی، تو گویا ہمیں ایک توہام نے ایک اچھے عمل سے روک دیا، یہ شرک ہو گیا اور کفر ہو گیا اور شرک ہو گیا در کے۔ لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ہم کفر اور شرک جیسی اس لعنت والے عمل سے ہم بچائیں، اور ہر چیز میں اسلامی عقیدہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ پچھلے چند سالوں میں نے مختلف مہینوں کو کور کرنے کی کوشش کی، اور سفر کے اس مہینے کو ملا کر 8 مہینے میرے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ تفصیلات دیکھنا ہے تو آپ نیٹ کے اوپر جو فیض سید اسپیس منتھس یا مہینے ڈالیے تو آپ کو پورے مہینوں کی ایک پلے لسٹ مل جائیں گی، جس میں رمضان اس کے فضائل ہم نے دیکھے، اسی طرح رجب اس کی حقیقت دیکھی، محرم اس کی حقیقت ہم نے دیکھی، شعبان دیکھا ہم نے، اسی طرح یہ جو ہے سفر ہم نے لے لیا۔ تو بہرحال بہت سارے مہینے جو، اور ربیع الاول ہم نے دیکھا، تو بہت سارے مہینے میں نے ایک کے بعد ایک سوچا تھا ایک سیریز بناؤں کہ مختلف اسلامی مہینوں کی تفصیلات دوں، جس سے میں نے کوشش، رجب کا ہم نے تفصیلات دیکھی، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی ہم نے پچھلی بار جو ہے تفصیلات دیکھی، تو کم و بیش 8 مہینے میں کور کر چکا ہوں، اور بقیہ جو 4 مہینے بچے ان کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، تو لہٰذا بہت امکانات نہیں کہ ہم اس پہ لے پائیں۔ تو جو مہینوں کی تفصیلات تھی میں نے کوشش کی، اور اس میں جو بدعت اور خرافات ہوتی ہے آپ کے سامنے رکھوں۔ تو سفر کے تعلق سے یہ بات یاد رکھ لیجئے، سفر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں، کوئی خاص روزے ثابت نہیں، کوئی خاص نماز ثابت نہیں، جو آپ کا معمول تھا آپ وہ کرتے تھے، اور آپ نے نہ اس مہینے کو ذرہ برابر بھی منحوس یا نحوست والا ڈکلیئر نہیں کیا۔ لہٰذا اب قیامت تک کے لیے کسی فرد یا امتی کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس مہینے کو نحوست والا ڈکلیئر کرے یا منحوس ڈکلیئر کرے، اس لیے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے اعتبار سے کام کیا، کوئی نہ آگے اضافہ کیا کام میں، نہ کسی کام کو چھوڑا، اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ لہٰذا اب کوئی اگر منحوس کہے تو یہ اللہ کی شریعت میں وہ دخل دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک پہنچی اس میں اضافہ کرتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ نبی کو نہیں پتا چلا تھا یہ منحوس ہے، ہم کو بات نہیں پتا چلا منحوس ہے، لہٰذا وہ نبی سے آگے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اللہ نے جو 12 مہینے بنائے جس میں 4 حرمت والے ہیں، یہ اپنے دل سے ان 4 حرمت والوں کے علاوہ ایک منحوس بھی ڈکلیئر کر رہا ہے، ایک غم والا بھی ڈکلیئر کر۔ اللہ نے کیا کہا؟ 4 حرمت والے ہیں، اس میں کہاں ہے کہ ایک منحوس ہے سفر، ایک غم والا ہے محرم؟ کہاں ہے؟ نہیں ہے نا، تو لہٰذا اب کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم بھی اس مہینے کو جیسا عام اعمال کرتے کیجئے، اس میں کوئی تیرا تیزی نہیں ہے، کوئی بدھ اس کا منحوس نہیں ہے، کوئی اچھے کام سے مت رکیے، کرتے جائیے جو آپ کو کرنا تھا، عام زندگی اب جیسے گزاریے، جو خیر آنا ہے اللہ کی طرف سے آ کر رہیں گا آپ کے پاس، جو شر آپ کو پہنچنا ہے اللہ کی طرف سے وہ آ کر رہیں گا آپ کے پاس، خیر کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، شر کو آپ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ آپ کا اور میرا رب نہ چاہے۔ تو لہٰذا جب رب چاہیں گا جب ہوگا، تو پھر کیا سفر منحوس اور کیا محرم غم کا، اور کیا کوئی دن اور گھڑی کچھ کر سکتی۔ لہٰذا اپنے عقیدے کو پاک کریں تو خالص توحید پر ہم آ جائیں، ان توہام اور بدفالیوں سے اور جس کو کہیں گے شگون اور بدشگونوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ایک سچے مسلمان کا اور جیسے اصحاب کا، صحابہ کا عقیدہ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، ویسا عقیدہ ہم اپنا بنائیں، اپنے بچوں کا بنائیں، تاکہ ہم جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا جو ہے توحید پرست بنائیں، ہم تمام کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، ہم تمام ہر قسم کے شرک اور کفر سے ہماری حفاظت کرے، بدفالیوں سے اور توہام سے ہماری حفاظت کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم کہہ سکتے اب سفر کو منحوس کیوں ڈکلیئر کیا، سفر کو برائی کا مہینہ کیوں ڈکلیئر، سفر کو بلائیں اترتی کیوں کہا جاتا ہے، آئیے وہ بھی ہم دیکھ لیں۔ حالت یہ تھے کہ مشرکین مکہ اور اہل عرب اس زمانے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اکثر لوٹ مار کر کے، سمجھا، لوٹ مار کر کے اپنی روزی روٹی یا گزارا کیا کرتے تھے، جیسا کہ قافلوں کو لوٹ لیا، آنے جانے والے لوگوں کو لوٹ لیا، یہ کرتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ آ جاتے تھے، کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ٹھیک۔ اس کی حکمت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اللہ نے 3 مہینے کو حرمت والا اس لیے رکھا اور ذی الحجہ کو بیچ میں رکھا تاکہ ذی القعدہ میں لوگ سفر کے لیے نکلے حج کے، ذی الحجہ میں آرام سے حج کرے اور محرم تک اپنے گھروں پر پہنچ جائے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں رجب کو کیوں بیچ میں محترم رکھا؟ تاکہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کر لے۔
یہ حکمت ہے، ضروری نہیں ہے ایسا، علماء لکھتے ہیں اور علامہ ابن کثیر کا قول ہے۔ بہرحال تو 3 مہینے لوٹ مار بند ہے۔ جب 3 مہینے عرب لوٹ مار سے رک جاتے تھے جو کہ ان کا اصل ذریعہ تھا انکم کا، تو ہوتا یہ تھا، اور جنگوں سے بھی رک جاتے، صرف لوٹ مار سے نہیں، جنگ سے بھی رک جاتے تھے۔ سمجھو 2 قبیلوں میں جنگ ہے لیکن سٹاپ، ابھی 3 مہینے جنگ نہیں ہوں گی چونکہ حرمت والے مہینے۔ جیسے ہی 3 مہینے گزرتے اور سفر شروع ہوتا تو کیا کیا شروع ہو جاتا؟ لوٹ مار شروع، اس کے علاوہ قتل و غارت گیری شروع، اس کے علاوہ راہ زنی جس کو بولتے ہیں، راستے کے مسافروں کو، قافلوں کو لوٹنا شروع، یہ کام شروع ہو جاتا تھا کون سے مہینے میں؟ سفر کے۔ تو لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ سفر کا مہینے آتے ہی گھر خالی ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ یا تو مرد لڑنے چلے جاتے تھے، یا تو ڈاکوں کے ڈر سے اپنے خاندان والوں کو لے کے پہاڑوں پہ لے کے چلے جاتے تھے، یا تو پھر مر جاتے تھے، مرنے کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتا تھا انسان، جیسا کہ کسی گھر میں کوئی شوہر تھا کمانے مر گیا تو ایک طرح سے گھر خالی ہو گیا۔ تو یہ ہوا کرتا تھا سفر کے مہینے میں، کب؟ دور جہالت میں۔ تو لہٰذا عرب کیا کہا کرتے تھے کہ سفر کے تعلق سے سفر المکان بول کے وہ کہا کرتے تھے، اس کا معنی ہے گھر خالی ہو گیا، مطلب محرم کے بعد کے مہینے کے تعلق سے وہ کہتے تھے سفر المکان، گھر خالی ہو گیا ہمارا۔ یا وہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کو وہ سفر اس لیے کہتے تھے کہ یہ صفر سے کہتے تھے، جیسا صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور وہ خالی رہتا ہے، لہٰذا سفر کے مہینے میں گھر ان کے ویسے ہی خالی ہو جاتے تھے۔ تو وہ سفر جو مہینے کا نام ہے وہ صفر سے آیا کہ گھر خالی ہو گئے، یا تو انسانی جان سے خالی ہو گئے، مر گئے، یا تو گھر مالی اعتبار سے لوٹ کر لے گئے لوگوں نے تو خالی ہو گئے، یا تو پھر جنگ جدال کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے تو گھر خالی ہو گئے۔ اور ان کے اندر یہ مشہور تھا اور وہ کہا کرتے تھے بیت السفری من متاع، کہ گھر خالی ہو گئے مال سے، گھر خالی ہو گیا سامان سے۔ تو وہ محرم کے بعد کے مہینے کہتے تھے کہ سفر، یہ صفر سے آتا ہے، مطلب گھر ہمارے خالی ہو جاتے، اور یہ لسان العربی جو عرب کے اندر اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو عربوں نے اس مہینے کو نام سفر کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ وہ صفر سے گھر خالی ہو جاتے، یا تو قتل کر دی جاتے مرد کبھی تو ان سے خالی ہو جاتے، لوٹ لی جاتے گھر تو خالی ہو جاتے، یا لوٹ کے ڈر سے گھر چھوڑ کر لوگ جنگلوں میں اور پہاڑوں پہ چلے جاتے تو گھر خالی ہو جاتے، تو لہٰذا اس کو سفر کہا جاتا تھا۔ تو یہ مہینہ منحوس نہیں تھا، بلکہ ان کی کارستانیوں سے یہ مہینہ ہو گیا تھا، اس طرح سے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ایک بات پھر عربوں میں مشہور ہونا شروع ہو گئی، سفر جو ہے منحوس ہے، سفر جو ہے نحوست والا ہے، سفر جو ہے قتل و غارت گیری کا مہینہ ہے، سفر جو ہے لوٹ مار کا مہینہ ہے، اور یہ بات پھیل گئی۔ حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا سفر اپنی ذات سے نہ منحوس ہے نہ برا ہے، بلکہ ان کے اعمال ہیں جو وہ کرتے تھے، تو اپنی عمل کی اصلاح، اعمال کی اصلاح تو نہیں کی، سفر کو منحوس ڈکلیئر کر دیا۔ اور اللہ ہم پہ رحم کرے، ان دور جہالت کے عربوں کے طریقے پہ آج ہم بھی ہیں۔ ہم نے بھی کیا ڈکلیئر کیا سفر کے مہینے کو؟ نحوست والا، سفر کا مہینہ برا مہینہ ہے نا۔ تو عربوں میں کیوں منحوس تھا یہ مہینہ، کیوں مانا جاتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں میں نے کافی تفصیلات جو ہے اس میں رکھ دی، لہٰذا ان لوگوں نے جو ہے اس مہینے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، چونکہ اس میں قتل و غارت گری شروع ہو جاتی، مرد مر جاتے جنگ اور جدال میں، یا مجبوراً گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑتا، یا لوٹ مار کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتے، لہٰذا کہا گھر صفر، مکان مکمل طور سے خالی ہو گیا، جیسا صفر لفظ خالی ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اپنے آپ میں، اسی طرح گھر ہو جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس پورے مہینے کو جو ہے منحوس